أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے تورات میں یہودیوں پر لازم کر دیا ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح، اور زخموں میں قصاص، برابر کا قصاص ہے. فمن تصدق به، پھر جو شخص معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معافی معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اس حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ہی ظلم کرنے والے. یہ آیت گزشتہ آیت سے مربوط ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل کی. پھر تورات کی تعریف اللہ نے کی. اس میں ہدایت ہے، نور ہے، ایمانیات ہے، اعمال ہیں، احکام ہیں. اور پھر اس تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کچھ وعدے ان سے لیے تھے، جس کو مانتے بھی تھے کہ ہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لیکن پھر اپنی دنیا کمانے کی خاطر وہ چند حقیر سے رقم کی خاطر وہ لوگ تورات کے احکام کو بدل دیتے. جیسا کہ گزشتہ سے پہلے ہم نے سنا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا، مالدار عزت دار ان کو وہ الگ دیتے تھے، اور غریب کو، کمزور کو وہ الگ دیتے تھے. اس میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. مدینے میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. بنو نذیر اپنے آپ کو بنو قریظہ سے بلند سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بنو قریظہ سے اونچا سمجھتے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بنو قریظہ کا اگر کوئی آدمی بنو نذیر والے کے ہاتھ سے مر جائے، قتل ہو جائے، تو بدلے میں بنو نذیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بڑا معاملہ ہے، بڑے لوگ ہیں. اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر بنو قریظہ والے نے بنو نذیر میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو بدلے میں اس کو مار دیا جائے گا. تو یہ حکم کو اپنی مرضی سے بدل لیا کرتے. اور گزشتہ یہ بھی آیا تھا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس تورات پر اپنے اپنے زمانے کے انبیاء اور اہل علم، اہل اللہ، انبیاء اور علماء، یہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے آ کر آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو اس کی جگہ سے بدل دینا، لفظی اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے، یہ کفر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام کو بدل کر اس کی جگہ نیا حکم لانا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں نے گزشتہ حضرت تھانوی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں مطلب یہ ہے اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا اور اس کو اللہ کا فیصلہ بدلانا، یہ تو ظاہر ہے کہ کلم کلہ کفر ہے، اس لیے فرمایا تھا کہ ایسا کرنے والے کافر ہیں۔ اب جو آیت ہے اس میں تورات کا ایک حکم اللہ بتا رہے ہیں جو کہ ہماری شریعت میں بھی باقی ہے۔ بہت سارے احکام پچھلی شریعتوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے تو یہ حکم نہیں مانا جائے گا، یہ صرف پڑھا جائے گا کہ اس زمانے میں یہ حکم تھا۔ لیکن جس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بات نہ ارشاد فرمائی ہو تو اس حکم کے لیے یہ مانا جائے گا کہ ہمارے لیے بھی آج بھی یہی حکم باقی ہے۔ تو تورات میں حکم کیا تھا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تورات میں لکھ دیا، گویا کہ فرض کر دیا، لازم کر دیا، کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ ناحق قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کیا جائے، ہماری شریعت کا حکم یہی ہے۔ ہاں اگر قتل خطا کے ذریعے غلطی سے کسی نے قتل کیا ہو، کسی جانور کو قتل کرنا چاہتا تھا، درمیان میں یہ شخص آ گیا، تو یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں جان نہیں لی جائے گی بلکہ دیت لی جائے گی، دیت وصول کی جائے گی، جرمانہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی ایسی چیز سے مارا ہو کہ جس سے عام طور پر لوگ مرتے نہیں ہیں لیکن بندہ مر گیا، تو یہ شبہ عمد ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشتبہ قتل ہے، لہذا اس میں بھی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سارے احکام ہم نے سورہ نساء میں تفصیل سے سن لیے ہیں۔ تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ یہاں بنو نذیر کا جواب دے دیا گیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ بنو نذیر کو قتل نہیں کیا جائے گا بنو قریظہ کے بدلے میں، یہ تورات کے بھی خلاف ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ پھوڑ دی، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑے۔ کسی نے کسی کی ناک توڑ دی تو اس کو حق حاصل ہے کہ بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے۔ کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا تو جتنا اس نے کاٹا ہے اتنا بدلے میں کاٹنے کی اجازت ہے۔ کسی نے کسی کا دانت توڑا ہو اور اس دانت کے بدلے میں پھر دانت توڑا جائے گا، یہ حکم تورات میں باقی تھا، ہے، اسی حکم کو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن کون سی جان؟ ناحق جو قتل ہوگا اس کے بدلے میں۔ اب اس میں مسلمان، مرد، عورت سب برابر ہیں۔ یہاں اسلام نے سارے مسلمانوں کے خون کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مالدار ہو، بادشاہ ہو، وہ کسی کو قتل کر دے، اس کا قتل ثابت ہو جائے تو محض بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کو قتل سے بری نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو سزا میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں اس کو معاف کرنے کا حق صرف مقتول کے رشتہ داروں کو ہے، اس کے اولیاء کو، اس کے وارثوں کو ہے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی بتلایا تھا کہ وارثوں میں سے 3 لوگ ہیں جن میں سے ایک یہ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں، بقیہ 2 کہتے ہیں کہ نہیں میں قتل چاہتا ہوں، تو ان دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی، چونکہ یہاں معاملہ ایک کی معافی کا آ گیا۔ تو اب ان دونوں کو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں حضرات
مشکل ہوتی ہے درس دینے میں. آپ لوگ اگر باتیں کریں گے تو پھر بلا وجہ کا انتشار ہونا، ذہن میرا منتشر ہو جاتا ہے. مسائل نازک مسائل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ غلط اگر نکل گیا تو پھر تو تین میں سے ایک نے معاف کر دیا ہو، دونوں نے معاف نہ کیا ہو، تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں، بلکہ ایک بندے نے معاف کیا ہے، بقیہ دونوں کو ترغیب دی جائے گی کہ تم یا تو معاف کر دو یا اس کے بدلے میں تمہارے حصے میں جو دیت آتی ہے وہ رقم لے کر کے چھوڑو. یہ تو قتل کا معاملہ ہے. رہی بات آنکھ پھوڑنے، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، لڑائی ہو گئی، مکہ مارا، آنکھ پھوڑ گئی. اسلام یہ کہتا ہے کہ آنکھ جس نے پھوڑی ہے، جس کی پھوڑی ہے، جس شخص کی آنکھ پھوٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس کی آنکھ پھوڑنا ہے یا اس کو معاف کرنا ہے. اس معاملے کو سمجھیں. مرنے والے کے بارے میں فیصلے کا حق اس کے رشتہ داروں کو تھا، لیکن آنکھ پھوٹنے کے معاملے میں فیصلے کا حق خود زخمی کو ہے. تو زخمی اگر یہ کہے کہ نہیں میں اس کی آنکھ پھوڑوں گا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے. زخمی کے رشتہ دار چاہے کتنا ہی واویلا مچائیں کہ نہیں آنکھ پھوڑنی چاہیے، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری آنکھ چونکہ نہیں پھوٹی لہٰذا تمہیں اس معاملے میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں. اس سے زیادہ انصاف کہیں قائم ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہی ہے. معاملات بگڑتے تب ہیں جب صاحب معاملات چپ ہوتا ہے، آزو بازو والے بولنے لگتے ہیں. اصل جس کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو خاموش بیٹھا رہتا ہے، اس کی آنکھ پھوٹی ہے، وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے. اب اڑوس اور پڑوس والے مشورے دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، انصاف چاہیے. تو یہ معاملہ اسلام نے اس کو بہت صاف کر دیا ہے. کہا ہے کہ جس کا معاملہ ہے اس سے پوچھو. وہ کہے کہ ہاں میں اس کو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑوں گا تو وہ پھوڑے. وہ کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تو معاف کریں، چاہے خاندان باپ بیٹا رشتہ دار کتنی ہی اس پر اعتراض کرے. آگے فرماتے ہیں ناک. کسی نے کسی کا ناک توڑا. دیکھیے غور سے سنیے گا، انسان کی ناک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے بنایا ہے. درمیان تک ہڈی ہوتی ہے، جہاں تک وضو میں پانی کا پہنچنا سنت ہے، غسل میں پانی کا پہنچنا فرض ہے. وضو میں پانی کا پہنچنا سنت ہے لیکن غسل میں پانی کا پہنچنا فرض ہے. تو ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے نیچے سے اگر کسی نے کسی کی ناک کو کاٹا، لڑائی جھگڑے کے ہیں، تو بدلے میں ہڈی کے نیچے جہاں تک اس نے کاٹا وہاں تک کاٹنے کی اجازت ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کی ہڈی کے اوپر والے حصے کو توڑا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ برابر اس نے جتنا توڑا ہے اتنا توڑا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہاتھ سے مکہ مارا ہو تو اس کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہو یا کمزور ہو، اور بدلہ لینے والے کے اندر شاید اس سے زیادہ طاقت ہو، وہ اتنا زخم نہیں دے سکتا جتنا اس نے دیا. تو اسلام کہتا ہے کہ یہاں پھر والجروح قصاص، یہاں بات کی جائے گی، بتایا جائے گا کہ دیکھو اس نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا ظلم تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اتنا بدلہ، لہٰذا تم اس معاملے کو کچھ لے کر کے ختم کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مستقل ایک جگہ پر کہ ایک جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تم کو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے. ایسا نہیں کہ اس نے تھوڑا سا زخم دیا ہو اور بدلے میں تم زیادہ یہ کہو کہ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے، یہ کہہ کر بڑا بدلہ لے لو تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی. اب تک مظلوم تھے لیکن زیادہ بدلہ لینے کی وجہ سے خود ظالم بن جاؤ. اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے دنیا کو. آگے فرماتے ہیں والاذن بالاذن، کان. کسی نے کسی کا کان کاٹا ہو، یہاں بھی گوشت کے کاٹنے میں تو بدلہ برابر لینا ممکن ہے، لیکن ہڈی کے کاٹنے میں، ہڈی کے توڑنے میں بدلہ برابر لینا ممکن نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ یہاں بھی دیت کر لو یا یہ کہ معاف کرو. آگے فرماتے ہیں والسن بالسن، دانت کسی نے کسی کا اکھاڑا ہو تو ظاہر ہے کہ دانت کا اکھاڑنا یہ ممکن ہے کہ اس کا بھی دانت اکھڑا ہو، لیکن فقہا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دانت کمزور رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دانتوں میں کوئی بیماری رہی ہو سکتا ہے کہ اس کے دانت اپنے سے گر گئے ہوں اور وہ الزام لگا رہا ہو. ایک دفعہ
حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست صحابی، غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی، وہ جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے خاتون کے مکہ دیا تو اس خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ خاتون جو تھی وہ دوسرے قبیلے کی تھی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں بات پہنچا، حضور نے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، ان کی پھوپھی کو بلایا، ادھر سے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا انہوں نے جو دانت توڑا ہے اس کے بدلے میں تم ان کو معاف کر دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ حضور نے پھر پوچھا کہ معاف کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ معاف نہیں کریں گے۔ حضور نے پوچھا کہ اچھا اس کے بدلے میں کوئی رقم لے لو؟ تو فرمایا کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے ایک خاتون کا دانت ٹوٹا ہے، لہذا ہم بھی ان کا دانت توڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم جاؤ دانت توڑو۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری موجودگی میں میری پھوپھی کا دانت ٹوٹے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، حضرت انس ابن نضر نے کہا قسم ہے اللہ کی کہ میری پھوپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے ہی حضرت انس نے یہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے۔ فوراً قرآن پاک کی آیت آگے والی اتری، والجروح قصاص، فوراً آیت کا ٹکڑا آیا کہ زخموں کو قصاص کے ذریعے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ توڑنا ہی ہے، لیکن جب پھر یہ حضرت انس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ میرے پھوپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا، میں توڑنے نہیں دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کی لاج رکھی اور قرآن کریم کے اندر ایک لفظ اتار دیا والجروح قصاص، کہ جو زخم آپس میں لگ جاتے ہیں اس کو بدلے کے طور پر برابری میں قصاص کے ذریعے یا معافی کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے فرمایا، وہ تاریخی جملہ جو نسائی کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسموں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بہت جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی کے بے انتہا عاشق اور عجیب و غریب کیفیات کے حامل صحابی تھے۔ انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ پاک نے ان کے قسم کی لاج رکھی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو معافی کا ایک سبق مل گیا۔ آگے فرماتے ہیں فمن تصدق بہ، جو آدمی اپنے اوپر ظلم ہو اور اس کے بعد وہ معاف کر دے، زخم دیا کسی نے، اس نے معاف کر دیا، تو معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن کہتا ہے فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ معاف کرنا معاف کرنے والے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کوئی زخم ہی دے دیا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، اگر آدمی نے اللہ کے لیے معاف کیا ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود معاف کرنا، ایک تو یہ ہے کہ کمزور ہے، بدلہ لے نہیں پاتا، اور وہ کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، تو بھائی تیری معافی کی حیثیت کیا ہے؟ معافی تو اس آدمی کی ہوتی ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے خاموش رہے، پھر بھی اللہ کے لیے بدلہ نہ لے، تو یہ معافی اصل معافی اور ہمت والی معافی ہے، اور اس معافی پر اجر بہت زیادہ ہے۔ استطاعت کے باوجود رکنا، استطاعت کے باوجود رکنا، کوئی اندھا یوں کہے کہ میں تو بھائی بد نظری نہیں کرتا، کوئی گونگا یوں کہے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی بہرا یوں کہے کہ میں کوئی غلط بات نہیں سنتا، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ طاقت کے نہ ہونے پر اس چیز سے رکنا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ آنکھوں والا یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، زبان والا یہ کہے کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، اور کان رکھنے والا یہ کہے کہ میرے کانوں میں آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں پہنچی، تو یہ اصل کمال اور یہ اصل چیز ہے۔ فمن تصدق بہ، جس انسان کو بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی وہ معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جو کمزور ہیں ان کا کیا؟ جو کمزور ہوتے ہیں، جو بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کا معاملہ تو اللہ فرماتے ہیں مظلوم جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی دعا اور میری قبولیت ان دونوں کے درمیان میں
کوئی درمیان میں حائل اور واسطہ نہیں آتا، اس لیے اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن اس کو اتنا نوازوں گا کہ اس کو کوئی پریشانی قیامت میں نہیں ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن طاقت کے باوجود معاف کرنے والوں کی اس آیت میں فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سے ان کے صاحبزادے حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، سفر میں جا رہے تھے، کوئی مانگنے والا آیا تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ ان کو کچھ دو، تو حضرت نے کہا کہ ابا جان یہ تو پیشاور فقیر ہوتے ہیں، یہ مستحق تو ہوتے نہیں لیکن مانگ دیتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب نے تاریخی جملہ کہا کہ بیٹے ہم کون سے اللہ کے دربار میں مستحق ہیں لیکن پھر بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کبھی ہم کو اپنے حق اور استحقاق کی وجہ سے نہیں دیا تو اللہ کے بندوں کو بھی استحقاق دیکھ کر نہ دو۔ ہاں فرائض جو صدقات زکوٰۃ ہے اور واجب جو صدقے ہیں ان میں تو انسان کو استحقاق دیکھ کر دینا چاہیے، باقی جو نفلی صدقات ہیں ان نفلی صدقات میں تو آدمی کو زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب نے کہا تو اصل چیز انسان کو اپنے آخرت اور گناہوں کی معافی کے لیے تیار رہنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو اسلامی حکم ہے، اگر کوئی عدالت میں ہو اور اس حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے، کسی کا کیا نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کو اس کے اس غلط فیصلے کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں معاملہ برابر کرے گا کہ دنیا میں ظالموں کے ساتھ تھے یا مظلوم کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی ظالموں کے ساتھ رہا ہو تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر کوئی مظلوم کے ساتھ رہا ہو تو قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ